الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا وملجانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن أجل جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا أكرم الخلق مالي من أجود به سواك عند حلول الحادث الأمامي ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم قال الله وتوجد في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله عزیزان محترم تحفظ ختم نبوت کا عزم لیے ہوئے فدایان مصطفیٰ عاشقان محمد عربی کا ایک کثیر مجمع یہاں پر موجود ہے اور عقیدہ بھی ہمارا یہ ہے کہ ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام تو درود شریف پڑھنے میں کنجوسی نہیں ہونی چاہیے اس محبت اور یقین کے ساتھ اپنے آقا کریم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کیجئے کہ مرزا پہاڑی اور مدینے کے درمیان کے فاصلے ختم ہو جائے ادھر سے آپ سلام کریں اور ادھر سے جواب آ جائے مل کے کہہ دیجئے کوئی لب خاموش نہ رہے امتحان ہے محبت کا عشق کا ہم آباد ہو کر اطمینان قلب کے ساتھ مل کے کہہ دیجئے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير انتہائی والد احترام لائق تکریم فخر ملت عائد جمعیت قائد تحریک نظام مصطفیٰ حضرت صاحبزادہ
ڈاکٹر خیر محمد زبیر صاحب، انتہائی مکرم و محترم جناب پیر سعید احمد چشتی صاحب، چیف آرگنائزر جمعیت علماء پاکستان سندھ، مکرم و محترم قاری نیاز احمد نقشبندی صاحب، میرے انتہائی مکرم میزبان قاری غلام سرور صاحب اور میرے غیرت مند سنی بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے جتنے علماء، فضلاء، حفاظ کرام میرے سر کے تاج تشریف فرما ہیں، میں ان کے ناموں سے واقف نہیں ہوں، لیکن سب کی خدمت میں انتہائی محبت سے سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ میں کسی کا نام نہیں لے سکتا، اور میرے لیے بڑا امتحان ہوتا ہے کہ جب میری قیادت اسٹیج پہ بیٹھی ہو اور میں ان کے سامنے نقد کشائی کروں، ان کے سامنے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ وہ لمبی آنکھوں، ہمت نہیں ہوتی کہ حضرت صاحب تشریف فرما اور میں ان کی خدمت، جب ان کی موجودگی میں کچھ کلمات کہوں، لیکن آپ دوستوں نے انتہائی محبت کے ساتھ بارگاہ خاتم النبیین کے اندر ہدیہ پیش کرنے کے لیے اور مجھ جیسے ناچیز کو فدایان ختم نبوت میں اپنا نام تحریر کروانے کے لیے آپ نے مدعو کیا، تو چند باتیں ضرور بالضرور آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس سے پہلے میں اقبال کی زبان میں آپ کو عقیدہ ختم نبوت اور قادیانیت کی حقیقت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور کے لوگوں نے پوچھا تھا کہ مرزا غلام احمد نے امام ہونے کا، نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اقبال تم بتاؤ کہ یہ کیا کہتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے؟ تو اقبال نے کہا کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، اب تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیدار کرے، اور جو موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست زندگی دینے لیے اور بھی دشوار کرے، اور دیکھے احساس دیا تیرا لہو گرما دے، دیکھے احساس دیا تیرا لہو گرما دے، فقر کی شان چڑھا کر تجھے تلوار کرے، اور فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی، فتنہ ملت پیدا ہے امامت اس کی، جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ عزیزان محترم، قادیانیت اس ملت کے لیے فتنہ ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں اہل علم بھی تشریف فرما ہے، یہاں پر اہل فکر و نظر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کالج اور اسکول اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کی زندگیوں کے 40 سال، 50 سال اپنے رب کے حضور اپنی جبین نیاز جھکاتے ہوئے گزر گئی ہے۔ بتائیے عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ کوئی جواب دے گا مجھے؟ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے؟ میں بتاتا ہوں۔ جب میں پیدا ہوا اور پیدائش کے بعد میرے کان کے ایک کان کے اندر، داہنے کان کے اندر کسی اہل نظر، اہل فکر متقی نے آذان کہی اور دوسرے کان میں اقامت کہی۔ جب اس نے آذان کہتے ہوئے اللہ کی تکبیرات بلند کی، پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، پھر اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدا جب میرے کانوں کے اندر پہنچی، کانوں سے دماغ میں پہنچی، دماغ سے میرے قلب میں پہنچی، میرے قلب سے نکلنے والا خون کا ایک ایک قطرہ جب میرے جسم میں گردش کرنے لگا تو عقیدہ ختم نبوت مجھ پہ واضح ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے بھائی؟ حضور اللہ کے، حضور کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ تھوڑی سی ترمیم کر لیجئے، میرے آقا میرے مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین، تخلیق میں اول اور بعثت میں آخر،
ورنہ ہمارا دعویٰ غلط ہو جاتا ہے. آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں جنہوں نے آج تک قادیانی دیکھے بھی نہیں ہوں گے, کبھی تبادلہ خیال کا موقع بھی نہیں ملا ہوگا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قاری غلام سنگر کو, حیدرآباد کے علماء کو آخر اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ وہ مرزا باڑے بریلی کے اندر ختم نبوت کانفرنس کریں. میں یاد کروں گا کہ 1974 کو اور 1953 کو 1953 کو گزر گئے ہیں جناب 65 سال, 62 سال گزر گئے ہیں, اور 1974 کو گزر گئے ہیں 39 سال. لوگ بھول گئے ہیں تحریک ختم نبوت 1953 کو, لوگ بھول گئے ہیں تحریک ختم نبوت 1974 کو, اور قادیانیت کی فتنہ انگیزیاں بھول گئے تھے. لیکن 2018 کے انتخابات کے بعد ملک کی فضا کچھ ایسی تبدیل ہوئی کہ قادیانیت نے دم مارنا شروع کر دیے. وہ خواتیرہ فتنہ, وہ سویا ہوا فتنہ جاگ بیدار ہو گیا. اور کچھ ہمارے دوست ایسے ہیں جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں, جو نادان دوستوں کا کردار ادا کرتے ہیں, اپنی دانش میں عقیدہ ختم نبوت کی وہ تبدیل کر رہے ہوتے ہیں, لیکن میری دانش میں وہ قادیانیت کو مشہور کر رہے ہوتے ہیں. جرمنی کا اجتماع مرزائیوں کا ہوا, ہمارے لوگوں نے زیر مار 4.5 پوسٹیں لگانا شروع کر دی, 20,000 مسلمان مرتد ہو گئے. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اس پوسٹ کا آغاز ایسے ہوا, وہاں پر قادیانیوں کا موجودہ خلیفہ, قادیانیوں کی جماعت کا موجودہ سربراہ مرزا مظہور احمد اپنے ماننے والوں کو پھر بیعت لے آئے. وہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کو واحد مانتے ہیں اور حضور سیدنا محمد رسول اللہ کو خاتم النبیین مانتے ہیں. آج کے جدید دہر کا طالب علم نوجوان وہ کہے گا مولوی صاحب تم غلط بولتے ہو. مرزا مظہور اپنے ماننے والوں سے بیعت لے رہا ہے کہ حضور کو خاتم النبیین مانو. آپ کہتے ہو کہ حضور کو خاتم النبیین نہیں مانتے. عزیزان محترم, جب کوئی یہ سوال کرے, جب کوئی یہ بات کرے تو اسے بتا دیجئے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں. اور مرزائی جب قادیانی جب حضور کو خاتم النبیین کہتے ہیں تو وہ ہم خاتم سے مراد آخری لیتے ہیں, وہ خاتم سے مراد مہر لیتے ہیں. وہ کہتا حضور نبوت کی مہر ہے, جس کو یہ مہر لگ گئی وہ نبی بن گیا. میں سوال کرتا ہوں مرزا مسرور سے, قادیانی جماعت کے سب سے بڑے مفتی چودھری مبشر احمد کہلو سے, قادیانی جماعت کے ناظر دعوت و ارشاد حافظ مظفر سے, مجھے بتاؤ کہ حضور کی آخری مہر سے مرزا غلام احمد نے لگی تھی. اگر حضور نبوت کی مہر ہے, حضور نبی گر ہے, تو پوری امت میں صرف ایک مرزا غلام احمد تھا جس پہ مہر لگنی تھی, باقی سارے ولی غوث اور ابدال اس سے محروم رہ گئے. کوئی جواب مرزائی امت کے پاس اس سوال کا نہیں ہے کہ حضور کی امت میں بس ایک ہی نبی آتا رہ گیا تھا جو مرزا غلام احمد تھا. عزیزان محترم, محرم کے ایام چل رہے ہیں, اور ایام محرم میں ہم کثرت کے ساتھ حسین ابن علی اور ان کے رفقا کا تذکرہ کرتے ہیں. سنیے مرزا غلام احمد حسین ابن علی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتا ہے. مرزا کہتا ہے کہ صد حسین در گرے مانم کربلائی سیر ہر عالم. تم ایک حسین کو روتے ہو, میں ہر دم کربلا میں رہتا ہوں اور 100 حسین میرے گریبان کے اندر میری جیب میں موجود ہے. ایک حسین کی بات کرتے, تم ایک حسین کی بات کرتے ہو. عزیزان محترم,
مرزائیت اتنا بڑا فتنہ، مرزائیت اتنا بڑا فتنہ. مجھ سے قبل قاری نیاز احمد نقشبندی صاحب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعی جناب خولانی کا تذکرہ کر رہے تھے کہ مدعی نبوت مسیلمہ کذاب نے آگ کو زندہ آگ میں جلانے کی کوشش کی اور اللہ رب العالمین نے انہیں اس آگ سے محفوظ رکھا. سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں آپ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. جناب فاروق اعظم کی نگاہ ناز ان پہ پڑی، آپ نے ان کو پہچان لیا. سیدنا ابوبکر صدیق سے عرض کی کہ اے مسلمانوں کے، اے رسول اللہ کے نائب، آج آپ کی امت میں، حضور کی امت میں ایک ایسا شخص بھی موجود ہے جیسے ابراہیم خلیل اللہ پہ اللہ نے نار نمرود کو حرام کیا تھا، اسی طریقے سے رسول اللہ کے اس تابعی کے اوپر اللہ نے نار مسیلمہ کو حرام کر دیا تھا. اسود امسی کی نگاہ لی آپ نے. میرے محترم، یہ نبوت ایسا مقام ہے، نبوت ایسی چیز ہے کہ اس کو دیکھ کر دل منہ میں پانی آ جاتا ہے ہر دنیا پرست کا، کہ ایسے چاہنے والے، ایسے قربان ہونے والے، ایسے جان و مال نشاور کرنے والے نہ کسی بادشاہ کو میسر آتے ہیں، نہ کسی حکمران کو میسر آتے ہیں، نہ کسی پولیٹیشن کو میسر آتے ہیں، نہ کسی سیاستدان کو میسر آتے ہیں، نہ کسی دنیا والے کو میسر آتے ہیں. ایسے غلام اگر اللہ نے عطا فرمائے تو محمد عربی کو عطا فرمائے. اور ہم ایسے ہی صحابہ سے محبت نہیں کرتے، ہم ایسے ہی صحابہ کا نام نہیں لیتے. آج میں جو کلمہ پڑھ رہا ہوں، آپ جو کلمہ پڑھ رہے ہیں، آج ہماری مسجد کے مینار سر اٹھائے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں. جزیرۃ العرب سے بلند ہونے والی، غار ہرا سے بلند ہونے والی تکبیر کی صدا آج دنیا کے کونے کونے کے اندر اگر گونج رہی ہے تو یہ فیضان ہے صحابہ کا. حضور کے سچے شاگرد تھے جو حضور نے ان تک پہنچایا. انہوں نے انتہائی دیانتداری کے ساتھ دنیا کے کونے کونے میں رسول اللہ کے دین کی دعوت کو پہنچایا. جنت المالات، جنت البقیع، یہ مکے اور مدینہ کے قبرستان ہے. اہل علم تشریف فرما ہے. آپ جانتے ہیں جب حضور نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا تو اس موقع پر حضور کے دائیں بائیں آگے پیچھے 1.25 لاکھ تقریباً صحابہ کا گروہ موجود تھا. کچھ روایتیں آتی ہیں 2.25 لاکھ صحابی موجود تھے. لیکن آپ جنت المالات میں جائیے، جنت البقیع کے اندر جائیے، وہاں کی تاریخ پڑھیے تو پتا چلے گا کہ 10,000 صحابہ یہاں پہ مدفون ہیں تقریباً. اس سے زیادہ تعداد صحابہ کی جہاں موجود نہیں ہے. لیکن چائنا میں جائیے، ترکی میں جائیے، دنیا کے کسی کونے میں چلے جائیے، افریقہ میں جائیے، دنیا کے کونے کونے کے اندر صحابہ کرام آرام فرما ہیں جو حضور کی دعوت کو لے کر پہنچے تھے. سبحان اللہ. جانثار تھے، وفاشار تھے، جان و مال سب کچھ انہوں نے حضور کے قدموں پہ نثار کر دیا تھا. تبھی تو امام احمد رضا نے فرمایا کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، نہیں دو جہاں سے بھی جی فدا، کروں کیا کروں عزیزان محترم. مسیلمہ کذاب جب اپنی دعوت کو لے کر خاتم النبیین کی خدمت میں آیا تو اس نے حدیبیہ کے موقع پہ دیکھا تھا کہ حضور کے وفادار اپنی وفاداریوں کو کیسے نبھا رہے ہیں. عروہ بن مسعود حضور کی خدمت میں رہنے کے بعد جب مکہ مکرمہ میں پہنچا، اہل مکہ نے اس سے پوچھا کہ اے عروہ تو ہمارے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے؟ تو عروہ بن مسعود نے کہا تھا مکے کے لوگوں میں تمہارے لیے پیغام یہ لے کر آیا ہوں کہ محمد اور محمد عربی کے غلاموں سے جنگ نہ کرنا. اہل مکہ ابو سفیان کی قیادت میں کہتے ہیں عروہ تو ہمیں بے غیرتی کا، بزدلی کا سبب دیتا ہے. ہماری تلواروں سے مدینے کے لوگوں کا خون ٹپک رہا ہے، اہل مدینہ کی تلواروں سے
اس کے علم کے اوپر، اس کے تدبر کے اوپر یقین نہیں ہے تو عروہ تمام لوگوں نے کہا عروہ ہم تجھے جزیرۃ العرب کا سب سے زیادہ فتین شخص سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار اور مدبر شخص سمجھتے ہیں۔ تب عروہ بن مسعود نے کہا تھا اے مکے کے لوگوں، عروہ بن مسعود قیصر و کسریٰ کے دربار میں گیا ہے، عروہ بن مسعود یمن کے درباروں میں گیا ہے، عروہ بن مسعود نے حبشہ کے دربار دیکھے ہیں، لیکن جو بات دربار محمدی میں دیکھی ہے وہ دنیا کے کسی دربار میں نہیں دیکھی۔ لیکن جو دربار محمدی میں بات نظر آئی وہ کسی اور دربار میں۔ کیا دیکھا عروہ تو نے؟ عروہ تو نے کیا دیکھا؟ عروہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ محمد عربی جب اپنے غلاموں سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کے صحابہ ایسے خاموش ہو کے ان کی بات کو سماعت کرتے جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوئے، ایک طرح گردش کریں گے، ایک طرح جنبش کریں گے، پرندے پرواز کر جائیں گے۔ عروہ تو نے اور کیا دیکھا؟ کہا محمد مصطفیٰ جب اپنے منہ سے لعاب دہن نکالتے ہیں، جب لعاب دہن منہ سے نکالتے ہیں، ان کے صحابہ یہ لعاب دہن زمین پہ نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں، ہاتھوں کو ملتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، سینے پہ مل لیتے ہیں۔ اور کیا دیکھا؟ عروہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ فاطمہ کا آمنہ کا لال جب وضو کرتا ہے تو اس کا مائع مستعمل اس کے صحابی زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ہاتھوں میں لیتے ہیں، چہرے پہ ملتے ہیں، سینے پہ ملتے ہیں، اور جس کو یہ تبرک نہیں ملتا وہ اپنے بھائی کے چہرے پہ ہاتھ لگاتا ہے، اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، پھر اپنے چہرے اور سینے پہ ہاتھ پھیر لیتا ہے۔ جہاں وفاداری اس مقام پر ہو، جہاں خودداری اور وفاداری اس مقام پہ ہو، کیا تم اس کا مقابلہ کر سکتے ہو؟ لوگ خاموش ہو گئے۔ یہاں مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیجیے، اہل علم تشریف فرما ہے، سب جانتے ہیں صلح حدیبیہ سن 6 ہجری میں ہوئی تھی، ابھی تک جبرائیل امین اللہ کا کلام لے کر زمین پر نازل ہو رہے تھے، اللہ کا قرآن نازل ہو رہا تھا، اللہ کے احکامات نازل ہو رہے تھے۔ کیا قرآن کی کسی آیت میں صحابہ کو یہ ادب رسالت، عشق رسالت سکھایا گیا تھا؟ آپ جواب دیں گے نہیں، اہل علم تشریف فرما ہے۔ اگر اللہ کو صحابہ کی یادہ پسند نہ آتی، اللہ کو صحابہ کی یادہ پسند نہ آتی، جبرائیل امین کو حکم دیتا جبرائیل زمین پہ جاؤ، محمد عربی کو کہو اپنے صحابہ کو سمجھاؤ کہ کیا کر رہے ہیں۔ اگر 24 صدی کا ملا ہوتا، ہندوستانی ملا ہوتا تو کفر اور شرک کے فتوے صحابہ کرام پہ لگا دیتا کہ یہ تو شرک کر دیا ہے، ارے یہ تو کفر کر دیا ہے، یہ تو دین میں نئی بدعت نکالی ہے۔ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ مصطفیٰ کریم بھی خاموش ہے، اللہ کا کلام بھی خاموش ہے، جبرائیل امین بھی نازل نہیں ہوئے، تو کوئی حکم لے کر تو پتہ یہ چلا کہ کتاب عشق پر جو عمل کرتا ہے اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اس سے